بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے اور اس پرابلم پہ آج ہم بات کریں گے۔ وہ پرابلم ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں سے ہمیں شکایات ہوتی ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں سے شکایات سے بڑھ کر ہی کچھ ہوتا ہے۔ غصہ، نفرت، انتقام، یا کم سے کم غصہ اور نفرت، یہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایک حد تک کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگ تو واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال ایک کامن پرابلم ہے۔ کامن پرابلم ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ ایچ اینڈ ایوری باڈی از افلکٹڈ۔ کامن پرابلم کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہے کہ جی ہر ایک انسان جو ہے 100% لوگ جو ہیں اس کے اندر ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی باتوں کو یاد کر کر کے کہ جن باتوں کی وجہ سے ہم ان سے انوائڈ ہیں، جن باتوں کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوئی، کچھ سچ ہوتی ہیں کچھ سچ نہیں ہوتی ہیں، کچھ سچ ہوتی ہیں مگر اس کے اندر مبالغہ آرائی بھی ہم نے کر لی ہوتی ہے۔ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، جو کہ درست بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات ایگزیجوریٹڈ مبالغہ آرائی پہ مبنی بھی ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں پھر بعض لوگ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اکثر نظر آتے رہتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اکثر نظر آتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اور جو ہی ہم ان کو دیکھتے ہیں پھر ہم غصے میں ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے بہت ساری وجوہات کی بنیاد پہ، اور بہت ساری وجوہات کچھ بھی ہوں، اور ری ایکشن کا ڈر جو ہے، اور بعض لوگ تو ری ایکشن کا ڈر نہ بھی ہو پھر بھی نہیں کرتے، یہ ان کی گریٹنس ہے۔ ری ایکشن کا ڈر نہ بھی ہو جہاں پہ، وہاں پہ بھی نہیں کرتے، دے ڈونٹ ڈو اٹ۔ اور لیکن اگر یہ کہنا کہ ایک انسان بدلہ بھی نہ لے لیکن محسوس بھی نہ کرے، یہ پھر کوئی استثنائی کیسز ہوتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، ہوتے ضرور ہیں، ان کے وجود سے انکار نہیں ہے، ہوتے ضرور ہیں، لیکن ہوتے کچھ ایکسیپشنل کیسز ہی ہیں، زیادہ بڑی تعداد ان کی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جناب والا؟ اور ناؤ what to do about this؟ سمپل وہ یہ کہ پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یار ایسی کون سی باتیں تھیں کہ جن باتوں کی وجہ سے میری طرف سے ایسی کون سی بات کہی گئی، میری طرف سے ایسی کون سی حرکت کی گئی، میری طرف سے کیوں میں نے آخر ان کو موقع کیوں فراہم کیا۔ اور اگر میں 100% میں نہیں ہوں موقع فراہم کرنے والا تو پھر بھی چلیں، اللہ تو حساب لے لے گا۔ اچھا، اللہ حساب تو لے لے گا، اگر میں نے موقع فراہم کیا، اگر میں نے نہیں فراہم کیا، اللہ تو حساب لے لے گا، ان سے بھی لے گا، مجھ سے بھی لے لے گا۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سوچنی ہے کہ بھئی اس میں میرا رول کیا تھا، وائی ڈڈ اٹ ہیپن ٹو می؟ ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اور اس میں میری کون سی غلطی تھی، کہاں کہاں پہ میں نے موقع فراہم کیا جو کہ جس سے کہ میں بچ سکتا تھا، اور اگر مجھے ان کے بارے میں نے غلط رائے یعنی ججمنٹ ایسی کیوں قائم کی کہ یہ بے ضرر انسان ہے، میں نے یہ ججمنٹ کیوں جو ہے وہ قائم کی، اور کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے وغیرہ وغیرہ، یعنی اپنے اوپر رسپانسبلٹی لے آنا۔ پھر بات کو اس کے اگلے مرحلے میں یا شاید اس سے بھی پہلے بات کو آپ جنرلائز کر لیں۔ کیا کریں؟ جنرلائز کر لیں۔ اب یہ جنرلائزیشن کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اور یہ جنرلائزیشن یہ ہے کہ اب آپ کے حلقے کا ایک بندہ ہے، اس حلقے کے بندے نے کام نہیں کیا اور آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا،
اور وہ بندہ جو ہے یہ وہ. تو اب یہاں پہ آپ جنرلائزیشن کی طرف جب ہم جاتے ہیں کہ یار یہ امیدوار ایسے ہوتے ہیں، نمائندے ایسے ہوتے ہیں، یہ تقریباً سارے حلقوں یا اکثر حلقوں میں ایسا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. دس از دا جنرلائزیشن. جنرلائزیشن کر لیں. جنرلائزیشن کرنے سے اب یار اگر دیکھیں نا، اب کوئی بھی موقع اب پھر پرسنل پہ آ کے میں سمجھانے کی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اگر کوئی بھی کہیں پہ بھی جس بندے نے بھی یہ اس طرح کا موقع فراہم کیا اپنے ملازم کو یا اپنے دوست کو، تو وہاں پہ یہ ہوا، یا ان میں سے اکثر کے ساتھ یہ ہوا، تو یہ ہوگی اس کی جنرلائزیشن. ٹھیک ہے. اور میں نے چکن خریدا، شادی وغیرہ پہ بہت سارا چکن خریدا، تو چونکہ میرا تو بندہ وہاں کوئی نہیں تھا واچ کرنے والا، یا میں نے وزن چیک نہیں کیا، یا میں نے اس کو کوئی کون سی کمی رہے گی، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یار 10 کلو کے جو ہے پیکٹ شاپرس میں تول لیں، تو میں بھی ان سے رینڈم کوئی چند ایک شاپرس کو میں تول کے جج کر لیتا کہ یار وزن کوئی، یعنی جنرلائز کر لیں. پہلے تو اپنی غلطی نکالیں کہ میری غلطی کون سی تھی، اس کے بعد جنرلائزیشن کر لیں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا، کیونکہ یہ خالق اور یہ تو سب سے بڑا ٹروتھ ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ اللہ رب العزت یار ایک دن ان ساری چیزوں کا حساب ہو جانا ہے. اور جو میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے جس بندے نے ان کے بارے میں بھی کہ جن کے بارے میں اکثر سوچتا کھٹتا رہتا ہوں، اور جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے میں اپنے آپ کو برن کر رہا ہوتا ہوں، میں اپنا قیمتی ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہوں، میں اپنے آپ کو برن بھی کر رہا ہوتا ہوں، اپنے آپ کو جلا بھی رہا ہوتا ہوں، اور اپنا بہت قیمتی وقت، قیمتی توانائی میری اس کے اندر ضائع ہو رہی ہوتی ہے، اور میں پریشان بھی رہتا ہوں، میں اس کی وجہ سے پریشان بھی رہتا ہوں. تو اللہ کے سپرد کر دیں. اور بلکہ یہ کہیں کہ یار یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. کیا ہے؟ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. اب یہ ود ہولڈنگ ٹیکس یہ ہے کہ جیسے حکومت کاٹتی رہتی ہے کچھ نہ کچھ پیسے، پھر جب آپ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ٹیکس تو میں نے پہلے پے کر چکا ہوں. تو یہ جو آج ہم جس ایشو پہ بات کر رہے ہیں، یہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہاں جمع ہو رہا ہے اور ایک دن ہمیں کام آ جائے گا. لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بڑا فکر انگیز ہے اور بڑا غور طلب ہے، اور بڑا کہہ لیں کہ لمحہ فکریہ. وہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف بھی تو لوگوں کو شکایات ہیں، ہے نا، اور وہ پھر ہمیں بھی حساب دینا ہوگا، اور پھر ہماری بھی نیکیاں کٹیں گی. ود ہولڈنگ ٹیکس ہے نا، تو یہ وہاں پہ بھی جمع ہوں گی، اور تو پھر ہمیں دینا پڑے گا. وی ہیو ٹو پے. ہم ریسیو بھی کریں گے، ہم پے بھی کریں گے. پوری کوشش کروں میں اور آپ جو ہے، تاکہ ہم جو ہے کم سے کم ہمیں پے کرنا پڑے، کم سے کم پے کرنا پڑے. اور جو غلطیاں ہوگی اللہ سے معافی تلافی طلب کریں، اور ان لوگوں سے بھی کہ جن لوگوں کو ہم نے ہرٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ایک عہد کر لیں اپنی ذات کے ساتھ کہ جی میں نے اس طرح کا کام آئندہ انشاءاللہ میں نے نہیں کرنا. اور پھر ایٹ دا اینڈ ٹیچ یور سیلف دا وے یو ڈو ٹیچ یور چلڈرن. جیسے ایک انسان اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو پڑھاتا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی آئندہ مجھے اس طرح کی صورتحال کو کیسے پریونٹ کرنا ہے، میں نے بچنا کیسے ہے. ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. تو یہ اگر ہم رویہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک کامن پرابلم جو ہے، جو کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم اس سے انشاءاللہ بچ جائیں گے. اور اس سے بچ جانا جو ہے، جب ہم بچ جائیں گے تو ہم خوش بھی رہ سکیں گے. ہماری وقت اور توانائی کے جو فضول کاموں کے اندر، جو کہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی کے اندر اور خود کو جلانے والی ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہا تھا، اب اسی وقت کو اور اسی توانائی کو ہم بہتر کام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.